جس نے آپ کو پکارا، جس نے آپ کو پکارا، اس کو مل گیا سہارا۔ مشکل میں ہوں، مدد کی گزارش علی سے ہے، چھوٹا سا ایک سوال بڑے آدمی سے ہے۔ حاضرین اکرام، حسب دستور سابقہ اس سال بھی یوم علی کے عنوان سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اس پروگرام کو بہت خوش اسلوبی سے، بہت ذمہ داریوں سے آج سے 41 سال پہلے شروع کیا گیا، اور اس کی بنیاد جناب ذہین نقوی مرحوم صاحب نے رکھی۔ اللہ کی حمد ہے زباں پر، ہے آج دماغ آسماں پر، وصف اس کے لکھیں جو لکھنے والے، کونین کے 2 ورق ہوں کالے، دی منہ کو زباں، زباں کو تقریر، پتلی کو نظر، نظر کو تاثیر، گردوں کو قمر، قمر کو حالا، پہلو کو جگر، جگر کو نالا، پھول اس نے کھلائے کھلتے ہیں روز، 2 وقت ملائے ملتے ہیں روز، خامہ یوں تھکا کہ رک گیا ہے، سر لوح پہ رکھ کے جھک گیا ہے۔ ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اس پرنور پروگرام کے آغاز کے لیے میں درخواست گزار ہوں محترم خصال مہدی سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام الہی سے اس پرنور اور متبرک بزم کا، محفل کا آغاز کریں۔ جناب خصال مہدی صاحب میری درخواست پہ تشریف لے آئیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات محمد وعلى تلاوت کلام الہی سے خصال مہدی آپ کے اذہان عالیہ کو منور فرما رہے تھے۔ حاضرین گرامی، ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے، ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ اور مظفر وارثی کہتے ہیں کہ یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، الہام جامع ہے تیرا، قرآن امامہ ہے تیرا، منبر تیرا عرش بریں، یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین۔ حاضرین کرام، جیسی ہماری تہذیب ہے کہ ذکر خداوندی کے بعد ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کرتے ہیں، تو بارگاہ رحمت للعالمین میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے میں درخواست گزار ہوں سلیم امروہوی کو، جن کا نام قطعاً تعارف کا محتاج نہیں ہے، مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں، ان کی کئی کتابیں منظر عام پر، شعری مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں۔ میری درخواست پہ سلیم امروہوی بارگاہ رحمت للعالمین میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے حاضر ہو گئے ہیں۔ ایک درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد۔ سلیم امروہوی۔ عطا کریں۔ ایک بار بلند آواز میں نعرہ صلوات پڑھ دیجیے ذرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مطلع نعت قرآن کے جو لفظ ہوں شامل بیان میں، قرآن کے جو لفظ ہوں شامل بیان میں، قرآن کے جو لفظ ہوں شامل بیان میں، تب نعت کہہ سکو گے محمد کی شان میں، تب نعت کہہ سکو گے محمد کی شان میں، قرآن کے جو لفظ ہوں شامل بیان میں، تب نعت کہہ سکو گے محمد کی شان میں۔ اور میں نے کیا جو ذکر محمد کی ذات کا، میں نے کیا جو ذکر محمد کی ذات کا، میں نے کیا جو ذکر محمد کی ذات کا، قدرت نے جان ڈال دی میرے بیان میں، قدرت نے جان
ڈال دی میرے بیان میں، تب نعت کہہ سکو گے محمد کی شان میں۔ شعر خاص طور سے سمجھیں، دیکھیں کہ ڈالی نظر جو میں نے خدا کے کلام پر، ڈالی نظر جو میں نے خدا کے کلام پر، ڈالی نظر جو میں نے خدا کے کلام پر، ڈالی نظر جو میں نے خدا کے کلام پر، تھیں آیاتیں ہزار محمد کی شان میں، تھیں آیاتیں ہزار محمد کی شان میں، آئے ہیں جو زمیں پر ہدایت کے واسطے، آئے ہیں جو زمیں پر ہدایت کے واسطے، آئے ہیں جو زمیں پا ہدایت کے واسطے، ہے ان کے نور سے ہی چمک آسمان میں، ہے ان کے نور سے ہی چمک آسمان میں۔ اور شعر خاص طور سے سمجھ رہے ہیں کہ جس آئینے میں سب ہی محمد دکھائی دے، جس آئینے میں سب ہی محمد دکھائی دے، جس آئینے میں سب ہی محمد دکھائی دے، یہ معجزہ بھی ہے تو اسی خاندان میں، یہ معجزہ بھی ہے تو اسی خاندان میں، اور رحمت جو بن کر آئے ہیں عالم کے واسطے، رحمت جو بن کے آئے ہیں عالم کے واسطے، ان کا کرم ہے دیکھیے سارے جہان میں، ان کا کرم ہے دیکھیے سارے جہان میں، اور کردار مصطفیٰ کا کرو ذکر نعت میں، کردار مصطفیٰ کا کرو ذکر نعت میں، کردار مصطفیٰ کا کرو ذکر نعت میں، اشعار ہوں سلیم کسی بھی زبان میں، اشعار ہوں سلیم کسی بھی زبان میں، جس آئینے میں سب ہی محمد دکھائی دے، یہ معجزہ بھی ہے تو اسی خاندان میں۔ سابق گورنر جھارکھنڈ سید سبط رضی صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے عنوان کے حساب سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جناب سبط رضی صاحب، سابق گورنر جھارکھنڈ، ایک درود پڑھتے محمد والے کا۔ ڈائس پر تشریف فرما تمام مقتدر حضرات، علماء کرام، حاضرین جلسہ، خواتین جلسہ، درخواست کی کہ مجھے شروع میں ہی کچھ الفاظ
عقیدت کے اظہار کرنے کا موقع دے دیا جائے، اور میں مرہون منت ہوں ارکان بزم انیس کا کہ انہوں نے میری اس درخواست کو قبول فرمایا۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے، اور میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی پیغمبر نقوی صاحب نے اس جلسے کے انعقاد اور اس جلسے کے بانیان کے بارے میں تذکرہ کیا، مرحوم ذہین نقوی صاحب، تو اور یہ کہا کہ تقریباً 40-41 سال ہو گئے ہیں اس بہت ہی معتبر اور بہت ہی متبرک جلسے کے انعقاد کے سلسلے کے۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بہت فخر ہو رہا ہے کہ سن 80 سے یا 81 سے جب میں پارلیمنٹ میں آیا، اس کے بعد سے ذہین نقوی صاحب مجھے اس زمانے میں دعوت نامہ دیتے رہے اور میں حاضر خدمت ہوتا رہا، اور مجھے یہ مباحث حاصل ہے کہ تقریباً 35 سال اس 41 سال میں مجھے حاضری کا شرف ملتا رہا۔ اور میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس چیز کی بنا ڈالی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آب رواں کا انتظام کر دے، تو وہ ثواب جو ہے وہ مسلسل چلتا رہتا ہے، وہ رہے یا نہ رہے۔ تو ان کی روح کو اور ان کے ثواب دارین کے سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ خود ایک اس بات کا ثبوت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جن حالات میں ہم آج مل رہے ہیں وہ دنیا کے اعتبار سے کیا ہو یا ملک کے اعتبار سے کہا جائے تو ایک عجیب طرح کے حالات سے اور ایک عجیب طرح کے ماحول سے ہم گزر رہے ہیں۔ شدت پسندی اور دہشت پسندی کا دورہ ہے، اور دنیا کے کچھ علاقوں میں تو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے ان تمام قوانین کا اور ان تمام باتوں کا ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور جو بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے اسلام لے کر آیا تھا، اور ظاہر ہے کہ وہ وہی لوگ ہیں جو از خارج اسلام ہیں ایک صورت میں۔ اور یہ آج کا جلسہ یہ یاد دلاتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا خارجیوں کے ذریعے جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت علی علیہ السلام کی شہادت سے شروع ہوا، اور مسجد میں جو پہلا حملہ ہوا، جہاں تک میں کم نظر انسان سمجھتا ہوں، وہ اسلام کے دامن میں یہ پہلا واقعہ تھا جو مسجد میں اس طرح کی شدت پسندی اور دہشت گردی کی گئی۔ اور آج بھی آپ دیکھیے کہ وہ سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں جاری و ساری ہے، بلکہ وہ بڑھا ہوا ہے۔ مسجدوں میں بام پھوڑے جا رہے ہیں، مسجدوں میں معصوم لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور اسلام نے خاص طور پر اس طرح توجہ دلائی۔ یہ ایک پاک مہینہ ہے، اور اس پاک مہینے میں ہم ایک ایسے پاک شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، یقینی طور پر جو ہماری پریشانیاں ہیں اس کی طرف بھی توجہ دلانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ دعا کیجیے کہ حالات بدلیں، اسلام کے جو روح رواں ہوں وہ تشریف لائیں، اور پھر ایک وہی محبتوں کے سلسلے جاری و ساری ہوں جو اتحاد بین المسلمین کے ذریعے جانے جاتے ہیں، بلکہ وہ اتحاد بین الاقوام میں تبدیل ہوں، اور ساری دنیا جو ہے وہ نیکی اور آشتی کے راستے پر چلے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام ہمارے اسلام کی جو بہترین اور جو عظیم تر شخصیتوں میں سے ایک شخصیت ہیں۔ یقینی طور پر جب علم کی بات آتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو علم کا شہر کہتے ہیں، تو اس کا دروازہ جو ہے وہ حضرت علی کو نامزد کرتے ہیں، اور یقینی طور پر یہ خصوصیت اس علم لدنی کے ذریعے تھی جو علی کے پاس، جو رسول کے پاس تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پاس تھا، اور حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ ایک سیمینار میں میری ملاقات ایک شخص سے ہوئی جو بہت اچھے قابل انسان تھے، اور اقتصادیات پر ان کو بڑی اچھی پکڑ تھی۔
اور ہمارے دوستوں میں ہی تھے، تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ بھائی مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر سبجیکٹ پر ان کو اتنی مہارت تھی، پتہ نہیں اس زمانے میں کوئی یونیورسٹی تو ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، وہ کس جگہ کس درسگاہ سے انہوں نے علم حاصل کیا کہ واقعی میں یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ علم ان کے سامنے 5 انگلیوں کی طرح صاف اور سامنے نظر آتا تھا۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھئی وہ اس دنیاوی کسی استاد کے شاگرد نہیں تھے، بلکہ وہ دولت جو اللہ نے ان کو دی تھی علم کی صورت میں وہ لے کر آئے تھے، اور ان کے بھائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم لدنی دیا تھا۔ مجھے بہت کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ یہ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جناب پیغمبر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں پڑھے ہی نہیں تھے، معاذ اللہ، توبہ توبہ، علم کے پاس، یعنی وہ ایک ایسے انسان تھے جو علم انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، تو یقینی طور پر زانوِ ادب یا یہ کسی کے سامنے ایک شاگرد کی حیثیت سے نہیں بلکہ اللہ کے شاگرد تھے، اور اللہ نے جو علم ان کو عطا کیا تھا، تو یقینی طور پر جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک نور کے 2 ٹکڑے، میں جو دیکھتا ہوں وہ علی دیکھتے ہیں، جو میں سنتا ہوں وہ علی سنتے ہیں، اور مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو محبت مجھ سے کرتا ہے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ ابھی تذکرہ ہوا کہ حضرت علی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت بھی ایک عبادت تھی۔ کسی صحابی سے ان کی کسی بیٹی نے پوچھا کہ یہ آپ جب کسی مجلس یا محفل میں ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہیں جو ہیں علی کے چہرے پر کیوں ٹکی رہتی ہیں؟ میں متواتر اس بات کو غور کرتی ہوں۔ تو ان صحابی نے یہ فرمایا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرہ مبارک کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ حضرت علی علیہ السلام سے جب بھی کوئی سوال کیا جاتا تھا تو وہ اس کا جواب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ہی دیا کرتے تھے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اب آپ نے وصیت کی، خاص طور پر اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا کیونکہ ماہ رمضان کا زمانہ ہے، جب ابن ملجم آپ کے سامنے آیا اور اس کو آپ نے جب روزہ افطار کے وقت جو شربت کا گلاس تھا وہ پیش کیا، اس کی مشکیں جو کسی ہوئی تھیں وہ ڈھیلی کرائیں، اور اپنی وصیت میں اپنے صاحبزادگان کو یہ وصیت کی کہ دیکھو اگر میں زندہ رہا تو میرا معاملہ اور ابن ملجم کا معاملہ ہوگا، اور اگر میں چلا گیا اس دنیا سے تو پھر اس نے ایک ضرب لگائی ہے۔ یہ جہاں کہانی ہے، جعفر زرداق نے کہا کہ علی حد سے زیادہ انصاف پسندی کی وجہ سے مارے گئے، عدل اور انصاف کی وجہ سے مارے گئے۔ تو یقینی طور پر جب وہ نظام حکومت انہوں نے سنبھالی تب، اور جب نظام حکومت ان کے ہاتھ میں نہیں تھا تب، علی کا رویہ، علی کا شیوہ، علی کی عادتیں ہمیشہ ایک سی رہیں۔ انہوں نے اب جو وصیت کا پارٹ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت اہم ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے خطوط کے، ان کے خطبات کے، ان کی تقاریر کے، ان کے ارشادات کے کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن وصیت جو انہوں نے اپنی کی، یعنی جانکری کے عالم میں ہے اور اپنے صاحبزادگان سے وصیت فرما رہے ہیں۔ آپ جنرلی دیکھیے دنیا میں جب وصیت کرتا ہے تو اپنے اسباب اور سامان کے ہی بارے میں کہا جاتا ہے۔ جب دنیا میں کوئی وصیت کرتا ہے تو اپنی چھوڑی ہوئی پراپرٹی کے بارے میں بتاتا ہے کہ بھئی دیکھو کھیتی اس طرح بانٹ لینا، اور دیکھو بھئی یہ چیز میں اس کو دیے جاتا ہوں۔ دیکھو کہیں تذکرہ امام علیہ السلام کی وصیت میں کہیں اپنے مال و اسباب کے بٹوارے کا نہیں ملتا ہے، بلکہ ملتا ہے تو دیکھو مسکینوں کا خیال رکھنا، دیکھو یتیموں کا خیال رکھنا، اور اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے کہ بیٹوں سے اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹوں کو تاکید کر رہے ہیں، بلکہ بیٹوں کا سہارا لے کر ان کے توسط سے ہم تک پہنچ رہے ہیں کہ دیکھو یتیم تم سے سوال نہ کر لے کہ میرا اسباب دے دو، میرا سامان دے دو۔ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہونا، ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے ہونا، اور ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کرنا، اور ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اور واقعی میں جو وصیت آپ نے فرمائی اس وصیت پر ان کے دونوں صاحبزادگان امام حسن اور امام حسین پوری طرح سے اترتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔
حقا کے بنا لا الہ الا حسین. امام حسین نے سر دے دیا لیکن بیعت نہیں کی, کمپرومائز نہیں کیا. آج کے اس دور میں ہمارے لیے وہ تعلیمات ایک ایسی روشن نظیر پیش کرتے ہیں کہ اس کے راستے میں ہم چلیں. یہ جو بڑھتے ہوئے طوفان ہیں, یہ جو بڑھتے ہوئے اندھیرے ہیں, جو لباس اور لبادے لادے گئے ہیں اسلام کے نام پر, وہ اتر سکتے ہیں. اور وہ لوگ جو اسلام کی بے خنی کر رہے ہیں وہ شرمسار ہو سکتے ہیں, وہ ناکامیاب ہو سکتے ہیں. حضرت علیہ السلام نے ہر اس گوشے کو چھونے کی کوشش کی جو آج ہماری سماجی زندگی سے ملتا جلتا ہے. عبادتوں کی بات مولانا تشریف فرما ہیں, ریاضتوں کی بات مولانا تشریف فرما ہیں, ابھی اختر الواسع صاحب تشریف رکھتے ہیں, ان کی ظاہر مفصل تقاریر ہوں گی. لیکن میں اس سماجیات کے پہلو پر جو حضرت علی کی شخصیت کا بہترین عنصر تھا, جو ہمارے لیے, آپ کے لیے, دنیا کے لیے, یونیورس کے لیے, عالم کے لیے, بلکہ عالمین کے لیے میں سمجھتا ہوں آج بھی اتنا ہی معتبر ہے جو 1400 یا 1450 سال پہلے تھا. آپ نے, جیسا میں نے ابھی تاکید کی کہ آپ نے اپنے فرزندان کو کہا کہ دیکھو ابن ملجم سے اس طرح کا برتاؤ کرنا, اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو مرنے کے بعد اگر وہ مر جاتا ہے اس کی سزا میں تو اس کی لاش کی بے حرمتی نہ کرنا, اس کے اعضاء کو الگ الگ مت کاٹنا, کیونکہ عرب کا یہ رواج تھا, یہ روایت تھی کہ ایک تو قتل ہو جانے والے کی بے حرمتی اس کی لاشیں کی کرتے تھے. اور پھر آپ نے وہی ریفرنس دیا کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اگر کتا بھی مردہ ہو تو اس کے جسم کو پاش مت کرو. تو اس طرح کی جو ہمارے سامنے ان کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا تھا, بچوں سے کتنا وہ پیار کرتے تھے, کس طرح سے وہ محنت کش تھے, کتنی ایمانداری. یہ ضرور ہے کہ وہ ولایت کے ولی تھے اور ان کے ذریعے سے ولایت کا یہ سلسلہ شروع ہوا, لیکن آپ نے ہمیشہ عمل اور عالم اور عمل کا جو ایک طرح سے ملا کے کامیابی حاصل کی جاتی ہے اس پر ہمیشہ توجہ تھی. آپ ایک مرتبہ مسجد سے گزر رہے ہیں اور آپ نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیا کرتے ہو, کہ میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, کوئی کچھ بھیج دیتا ہے تو کھا لیتے ہیں اور کچھ نہیں بھیجتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور بھوکے سو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, یہ بیلچا اٹھاؤ, یہ کدال اٹھاؤ, یہ کام کرنے کے جو سامان ہے وہ اٹھاؤ, کام کرو, کھیت میں جاؤ, باغ میں جاؤ, جو اس وقت کے کام ہوتے تھے کام کرو, روزی کماؤ, روٹی کے لیے اپنا انتظام کرو اور اس کے بعد عبادات کرو. اور آپ نے جب آپ کے فرق مبارک پر جب تلوار پڑی تو آپ جب جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں آج کامیاب ہو گیا. وہ ساری زندگی کے جو امتحانات حضرت علی علیہ السلام نے دیے تھے اس کا نتیجہ نکلا تھا اس دن جب آپ کے فرق مبارک پر تلوار پڑی تھی. تو بے کسوں کا, یتیموں کا خیال کرنا آج کی دنیا میں جہاں پسماندگی بھی ہے, جہاں غربت بھی ہے, جہاں یتیمی بھی ہے, جہاں اسیری بھی ہے, جہاں پریشانیاں بھی ہیں, جہاں بہت سارے طرح کی جو مسائل ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, ہمیں حضرت علی علیہ السلام کی زندگی ایک مشعل راہ کی صورت میں ہمارے ساتھ کام آ سکتی ہے. آپ کے انتقال کے بعد جب آپ کی تدفین کے بعد آپ کے بیٹے حسن اور حسین گزر رہے تھے تو انہوں نے آواز سنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے 2 دن ہو گئے سے میں بھوکا ہوں اور وہ شخص آیا نہیں جو میری مدد کے لیے آتا تھا. اور جب آپ یہ لوگ پہنچتے ہیں آپ کے صاحبزادگان تو ان سے کہتا ہے کہ اب آئے ہو, جب 2 دن ہو گئے ہمیں بھوکے. تو آپ نے فرمایا نہیں وہ میرے والد بزرگوار حضرت علیہ السلام تھے جو تمہارے کھانے اور پینے کا انتظام کرنے آتے تھے. تو یہ طریقہ کار. آپ مسجد خلافت پر بیٹھ گئے, آپ کا رویہ دیکھیے. وہ زمانہ کون سا ہے جب بادشاہ اطلس و کمخاب کے جوڑوں میں نظر آیا کرتا تھا, تخت مزین پر بیٹھا کرتا تھا, وہ اطراف میں جو اسٹیٹس تھی وہاں کا حالات دیکھ لیجئے. لیکن علی وہی چادر, وہی کپڑے, وہی طریقہ, وہی سوچنے کا ڈھنگ, وہی گزارا کرنے کا ڈھنگ. آپ سوکھی روٹیاں کھا رہے ہیں, کوئی پوچھتا ہے علی آپ سوکھی روٹیاں کیوں کھاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کھاتا ہوں کہ کہیں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعصی کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. جیسا میں نے شروع میں کہا کہ جو بات کرتے ہیں وہ رسول کے ریفرنس سے کرتے ہیں. تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا
اور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ماہ مبارک جو ہے یہ بہت ہی ہماری کچھ پابندیاں ہیں ہمارے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا سودا ہم کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، جس پر ہماری پر ذمہ داریاں آتی ہیں، ان امور کو انجام دینے کی جو ان تصورات اور خیالات کے تھے جو علی اور محمد اور ان کے جو ساتھ کے سارے اصحاب تھے ان کے تھے. تو یقینی طور پر ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا، اور صرف ان کی زندگی کا ایک واقعہ جو آج کی زندگی میں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتا ہے وہ پیش کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ آپ ایک بیمار کی تیمارداری کے لیے جایا کرتے تھے اور اس کو روٹیاں بنا کے دیا کرتے تھے. یہ جو خدمت خلق کرتے ہیں ہم لوگ، جو ہمارا تصور ہے، آج وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ہماری زندگی کا تعلق سیاست سے ہے، سماجی زندگی سے ہے، لیکن کیا ہم واقعی میں ان چیزوں پر غور کر رہے ہیں؟ آپ اپنے وصیت کرتے وقت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنا. آج خوف خدا ختم ہوتا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، ایک زمانہ تھا جب انگریزی میں ہم لوگوں کو خط لکھنا سکھایا جاتا تھا. جب ہم ہائی اسکول میں تھے، انٹر میں تھے، تو اس میں یہ خط لکھانا بھائی آخر میں یہ ضرور، اگر کسی کی ریکمنڈیشن لکھنا ہے تو اس میں یہ لکھنا کہ ہی از اے گاڈ فیئرنگ مین. اب تو وہ تسلسل اور سلسلہ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ خدا کا تصور کچھ لوگوں کے دماغ سے نکلتا چلا جا رہا ہے. یہ ظلم، یہ جور، یہ ستم، یہ یتیموں کے گلے کاٹنا، یہ 200 150 لوگوں کو کھڑے کر کے گولیاں مار دینا، ان کی گردنیں اڑا دینا، یہ ایک اتنا ظلم و ستم کا بازار گرم ہو گیا ہے. یقینی طور پر ایسے حالات میں حضرت علی علیہ السلام کے سامنے کسی نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں آپ کی جو بارڈر ہے اس سے ملے ہوئے علاقے میں تو تشدد کوئی پھیلاتا ہے، آپ بھی ایسا کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ مجھ سے ممکن نہیں ہو سکتا کہ مظلوموں اور معصوموں کو میں قتل کرا دوں. آج اسی چیز کی ضرورت ہے. آج تمام مملکتوں کو مل کے میں سمجھتا ہوں تمام عالم انسانیت پر احسان کرنے کے لیے ہمیں یکسوئی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک طرح سے سوچنے کی ضرورت ہے، ایک تصور کی ضرورت ہے، اور ان تمام خیالات کو رکھنے کی ضرورت ہے اپنے سامنے کہ پوزیشن ملنے کے بعد ہم اپنے کو بالکل بدل دیتے ہیں. وہ ہمارا نظام جو ہے وہ بڑا بوسیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. لوگوں میں اسی لیے مایوسیاں. آپ کوفے میں کھڑے ہوئے ہیں، ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے، اور آپ ایک چادر اوڑھے ہوئے ہیں. کسی نے دیکھا اور کہا کہ تم کچھ گرم کپڑا کیوں نہیں پہنتے ہو، اتنی ٹھنڈ پڑ رہی ہے. اور یہ جب بات چیت ہوتی ہے اور آپ تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو آپ امیر المومنین ہیں. آپ فرماتے ہیں میرے پاس صرف یہی چادر ہے، اور یہ چادر بھی میں جب مدینے سے چلا تھا تو اپنے ساتھ لے کے آیا تھا. اور یہ امیر المومن ہوتے ہوئے مسرد خلافت پر بیٹھتے ہوئے. تو ایسا تصور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک مذہب میں ہی محدود نہیں رکھا جا سکتا، عام عالم انسانیت کے لیے. اور آج تک ایک جمہوری جو نظام ہے اس میں بھی ان کے اسوہ حسنہ جو ہیں وہ ہمیں مدد فرما سکتے ہیں. آپ نے مجھے موقع دیا، آپ نے مجھے یہاں دعوت نامہ دیا، میں شریک ثواب ہوا. میں تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. ہمارے درمیان پروفیسر اختر الواسع بھی تشریف رکھتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے، ان کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے. میں درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رب العالمین ہے، رحمان الرحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں اور جس سے مدد چاہتے ہیں. درود و سلام اس کے نبی برحق، سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، گنبد خضرا کے مکین، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل اور اصحاب پر. قابل صد احترام افتخار ملک و ملت جناب سید سبط رضی صاحب، ہم سب کے محترم جناب احمد عالمی صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین جناب نامدار عباس صاحب قبلہ،
مولانا سید طالب علی صاحب مدد اللہ العالی، بھائی متین صاحب اور پیمبر نقوی صاحب، محترم خواتین و حضرات، میں انتہائی شکرگزار ہوں بھائی شاداب کا کہ جن کے توسط سے مجھے یہاں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی. اور حق تو ہے مگر حق ملتا کہاں ہے، یہی تو سارا جھگڑا ہے اس دنیا میں. اور ایک بات اور بھی جو مجھے کہنی ہے، میں تائید کرتا ہوں اس بات کی جو بات کے سبت رضی صاحب نے کہی کہ یہ دور ایک دفعہ پھر نام علی اور کام علی دونوں کو نمایاں کرنے کا ہے، چونکہ نئے دور کے خوارج جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر ملت اسلامیہ کو پارا پارا کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے، اور ہمیں ان کو اگر شکست دینی ہے تو ہم حضرت علی کے طریقے سے اور اسوے سے اور ان کے نام اور کام سے اور ان کے پیغام سے ہی ان کو شکست دے سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم آج جن کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ابھی جیسا کہ میرے دوست سلیم امروی نے اپنے اس میں کہا منقبت کے اندر کہ وہ تھے جو پیدا بھی خدا کے گھر میں ہوئے تھے اور جنہوں نے جان آفریں کے سپرد جو کی وہ بھی خدا کے گھر میں کی. تو ان کا جو پورا زندگی کا سفر ہے وہ ایک مسجد سے اور دوسری مسجد کیا تک بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ان کی جو شخصیت ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ جتنی جامع ہے، جتنی کامل ہے اور جتنا بڑا نمونہ ہمارے لیے ہے، اس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. ہمیں اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیا پیغام دیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ ان کے فضائل اور مناقب جتنے چاہے بیان کریں، ضرور کرنے چاہیے. اس سے ہمیں ایک طرح سے روحانی جسے کہنا چاہیے رفعت ملتی ہے، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خالی فضائل و مناقب بیان کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کے اسوے کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ سب سے بڑی بات ہے. اور اصل بات کیا ہے؟ کوشش کرنا میرا کام ہے. کتنی کامیابی ملے گی اور کتنی نہیں ملے گی یہ الگ بات ہے، چونکہ اللہ جو ہے وہ نیتوں پر فیصلے کرتا ہے. اگر ہماری نیت نیک ہے، اگر ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اللہ کی، اس کے رسول کی اور رسول نے کہ جنہوں نے نمائندگی کی، اگر ہم ان کی پیروی کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اور ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ امت کے لیے سرمایہ افتخار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسا کہ کہا گیا کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یہ بات ہم سب دہراتے ہیں، لیکن ہم نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ جس علم کے شہر کا ہم نام لیتے ہیں اور جس علم کے دروازے پر کھڑے ہو کر جبہ سائی کو اور اپنے ماتھے کو اس کی خاک سے آلود کرنے میں ہم اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، اس کے بعد کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ سوال ہے جو کہ آپ کو سوچنا چاہیے. خالی اس بات کو کہہ دینے سے بات نہیں بنتی. اگر آپ مدینۃ العلم کے شہری بنے رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی نسبت اس سے بنائے رکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ علی جیسے باب العلم سے اپنے تعلق پر فخر کا اظہار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے. کم سے کم اس در کا دربان تو ہونا چاہیے نا. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اس در کا دربان تو ہونا چاہیے. پھر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ تعلیمی پسماندگی کا شکار ہے. سبت رضی بھائی کہہ رہے تھے نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کہ انہیں لوگ بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں. امی کا وہ مطلب ہی نہیں ہے جو کہ ہمارے یہاں لے لیا گیا ہے. میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو سراپا رحمت عالمین کے لیے مانتا ہوں، انسانوں کے لیے مانتا ہوں، اس میں اس وجہ سے بھی مانتا ہوں کہ وہ پہلی شخصیت ہیں
کہ جنہوں نے ایک ایسے وقت میں جب علم پر چند لوگوں کی اجارہ داری تھی، ہر شخص کو علم حرف دانش جو حاصل کرنا تو بڑی بات تھی، حرف علم و دانش حاصل کرنے کی اجازت تو نہیں تھی، سننے کی اجازت بھی نہیں تھی، اور اگر غلطی سے سن لے تو اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا دیا جاتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں اس نبی امی نے کہا علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر تک۔ اس نے کہا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ اس نے ہم سے بتایا کہ حکمت مومن کی گمشدہ پونجی ہے، وہ تمہیں جہاں سے ملے اسے حاصل کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کس نے کہا؟ اور معاف کیجئے گا، اسلام کی جو بھی آپ جتنی بھی وہ کریں، ہم جتنا فخر کریں کم ہے، لیکن ایک بات مت بھولیے، اسلام وہ مذہب ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا کہ جس میں نماز کا حکم، روزے کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، حج کا حکم بعد میں آیا ہے، اقرا کا حکم سب سے پہلے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر بنیادی طور پر یہ بات ہے جس کو کہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ روایت ہے۔ اسی لیے حضرت علی جو ہیں وہ علم کو سب سے زیادہ ضروری چیز بتاتے ہیں اور اس پر سب سے زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ ایک چیز اور جو وہ ہے، وہ حضرت علی جو ہیں ان کی جو انسان دوستی ہے، ان کا ہاں جو انصاف پسندی ہے، ان کے یہاں جو درد مندی ہے، ان کے یہاں دشمن کے لیے بھی جو گنجائش کا پہلو ہے، سبت رضی بھائی نے جس کی طرف بہت خوبصورتی سے اشارہ کیا، میں سمجھتا ہوں آج ضرورت اس بات کی ہے۔ اور ایک بات مجھے آج اس پلیٹ فارم سے یوم شہادت علی کے حوالے سے، میں علی کے اس خون ناحق کو ہی جو ابن ملجم نے بہایا تھا، اسے اس کی شہادت کی بنیاد پہ آپ سے کہتا ہوں کہ اگر اس دنیا کے اندر آپ کو اپنے لیے سرخ روئی کا کوئی سامان کرنا ہے تو آپ کو ایک دفعہ پھر مٹانا ہوگا اس فرق کو جو سنی کے نام پر اور شیعہ کے نام پر، دیوبندی کے نام پر اور بریلوی کے نام پر، اور آپ نے صوفی اور سلفی کے نام پہ کر رکھا ہے۔ یاد رکھیے، یا تو آپ ساتھ تیریں گے ورنہ ساتھ ڈوبیں گے، آپ یہ سمجھ لیجئے، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ایک بات میں اور کہتا چلوں، میرے نزدیک ہر سنی شیعہ ہوتا ہے، اور کوئی شیعہ جو ہے وہ سنی ہوئے بغیر شیعہ نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے! کیا سنت کیا ہے؟ رسول کی پیروی، اور شیعت کیا ہے؟ محبت۔ کس سے؟ اہل بیت سے۔ جی تو محبت اہل بیت سے رسول کی سنت ہے، اس کے بغیر میں کیسے سنی ہو سکتا ہوں؟ جی اور کوئی شیعہ جو ہے بغیر سنت کی پیروی کے کیسے شیعہ ہو سکتا ہے؟ آئیے، ہمارے آپ کے بہت سے طریقے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ پر، اس کی وحدانیت پر، رسول کے آخری ہونے پر، قرآن کے آخری کتاب ہونے پر، روز قیامت پر جب ایمان مستحکم ہے، مکمل ہے، تو بقیہ ساری چیزیں فروعی ہیں، ان پر ہم بعد میں بات کرتے رہیں گے، سب کو اس کا اختیار ہے۔ اللہ کو اپنے آخری نبی کی ہر ادا اتنی پسند تھی کہ اس نے کسی نہ کسی مذہب کے ذریعے اسے قیامت تک کے لیے، ابدالآباد تک کے لیے دائم و قائم کر دیا ہے۔ کچھ طریقے ہیں جو آپ کے ذریعے کیے ہیں، کچھ طریقے دوسروں کے ذریعے کیے ہیں، ہمیں ان کے اوپر بات نہیں کرنی چاہیے۔ نماز ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے نہیں پڑھتے ہیں۔ کس طرح پڑھتے ہیں اس کی فکر نہ آپ کو میرے بارے میں ہونی چاہیے، نہ مجھے آپ کے بارے میں ہونی چاہیے۔ جی میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم یہ نہیں کریں گے اس وقت تک نئے عہد کے جو فتنے ہیں، معاف کیجیے گا، وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ نئے عہد کے فتنے ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہ ختم کروں گا، خدا کے لیے جتنے اپنے کرنے کے کام ہیں وہ خود کیجئے۔ ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم نے
اپنے کرنے کے سارے کام اللہ کے سپرد کر دیے ہیں اور اللہ کے کرنے کے سارے کام اپنے ذمے لے لیے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم آج کی دنیا میں اس پریشانی، رسوائی اور ذلت کا شکار ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فدائین جو ہیں جنہوں نے کہ اپنے خون سے اسلام کو کے افسانے کو ایک نئی سرخی حقیقت کے روپ میں دی ہے، ان کی ہم پیروی کریں حضرت علی کی صورت میں، اور دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک ہیں، ہم نیک ہیں اور ساری دنیا کے لیے خیر و برکت کا باعث ہیں۔ خدا ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں معافی چاہتا ہوں، اس بابرکت باسعادت محفل میں بیٹھے رہنا بھی بڑے ثواب کی بات ہے، لیکن میرے گھر پہ تراویح میں آج ختم قرآن ہے، اس کے لیے مجھے جا کر وہ کرنا ہے۔ علی امام صاحب کا فون گیا تھا کہ انتظام بعد میں کرتے رہنا، پہلے یہاں آ جاؤ، تو میں نے سوچا کہ صحیح بات ہے، مولا کے نام سے شروع کروں تو انشاءاللہ کام بھی صحیح ہو جائے گا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز مسلمانوں، آپ سنی ہوں یا بریلوی ہوں یا دیوبندی ہوں یا اہل حدیث ہوں یا شیعہ ہوں، آپ سب کا دین ایک ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں، دین آپ کا اسلام ہے۔ میں شیعہ ہوں مگر میرا فرقہ شیعہ ہے، دین میرا اسلام ہے۔ آپ سنی ہیں، مسلک آپ کا سنیت ہے، مگر دین آپ کا اسلام ہے۔ دین کبھی لڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ دین ایک دوا ہے، اور جو دیدار ہو وہ ایک ڈاکٹر ہے۔ عام لوگ جو ہیں وہ مریض ہیں، مریض ڈاکٹر کو باتیں بھی سنائے، گالیاں بھی دے، لیکن ڈاکٹر کبھی مریض کو کوئی جواب نہیں دیتا۔ اس کو ایک فکر ہوتی ہے کہ میرا مریض کیسے ٹھیک ہو جائے۔ میں بہت درد کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ اگر میرے دل میں میرا مولا، میرا معبود خلوص ڈال رہا ہے تو میری بات سے سنی ہوں یا شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں یا بریلوی ہوں، ان سب حضرات پر اثر پڑے گا، اس لیے کہ میں حق بات کہوں گا۔ میں اس موقع پر اپنے فرقے کی پش نہیں کروں گا، بلکہ دین اسلام کی جو اسپرٹ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس لیے جس اسپرٹ سے میں آپ حضرات سے گفتگو کر رہا ہوں، اسی اسپرٹ سے میں آپ سے اللہ کے نام پر سوال کرتا ہوں کہ میری نیت پر شک نہ کیجیے۔ میں پوری دنیا میں گھومتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ مسلمانوں کا حال کیا ہے۔ کیا آپ اس سے انکار کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ کوئی لڑاکا قوم نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار سے کر سکتے ہیں؟ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں، میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ ظالم کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلمانوں سے زیادہ جاہل کوئی نہیں ہے؟ کیا آپ اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں سے زیادہ آپس میں لڑنے والا، دوسروں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے؟ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ اسلام کا ہر فرقہ یہ سمجھ رہا ہے کہ صرف ہمارا ہی فرقہ جنت میں جائے گا، حوریں ہمارا انتظار کر رہے ہیں، غلمان ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ملائکہ آپ کو مبارکباد دینے کے لیے جنت کے دروازے پر۔ ایسا نہ کیجیے۔ اول تو آپ گناہ گار ہیں، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کردار سے جنت کے مستحق نہیں ہیں، جہنم کے مستحق ہیں۔ اب اللہ رحم کرے تو اس کی بات اللہ ہے۔ میں اپنے لیے بھی جانتا ہوں کہ میں بھی بین اللہ، میں اپنے کو جہنم کو مستحق سمجھتا ہوں۔ اگر مجھے جہنم میں ڈالا گیا تو میں اللہ سے یہ کہتا ہوا جہنم میں جاؤں گا کہ میرے معبود تو نے میرے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، تو نے میرے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کیا، میں اسی کا مستحق ہوں۔ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن نے ہر مسئلے کے لیے اتمام حجت کر دیا۔ بھیا سنی بھائی بھی سنیں اور شیعہ بھی سنیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ جن قوموں پر آخرت میں عذاب آنے والا ہوتا ہے، ان پر ہم دنیا میں بھی چھوٹا عذاب نازل کرتے ہیں۔ قرآن میں ہی میں ترجمہ کر رہا ہوں، اب سامنے آیت نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ بہت کم ہے، کہ جو لوگ آخرت میں بڑے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں، ان میں ہم دنیا پر چھوٹا عذاب کرتے ہیں۔ ان کو وارن کر دیتے ہیں کہ اب بھی آنکھیں کھول لو، اب بھی آنکھیں کھول۔ اب دیکھیے، شیعہ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، سنی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، دیوبندی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، بریلوی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ بھئی ہم میں خلافت کے مسئلے پر اختلاف ہے، خدا نخواستہ، لیکن قرآن کے مسئلے پر تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔
ہمارے پہلے امام تھے مولا علی نے فرمایا کہ اشتبہات الامور فعلیکم بالقرآن، جب کسی مسئلے میں کنفیوز ہو جاؤ تو کہیں نہ جاؤ، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ۔ مسلمان کس مسئلے میں وہ قرآن کے پاس جاتے ہیں؟ بتائیں مجھے سنی، بتائیں مجھے شیعہ، بتائیں مجھے دیوبندی کہ جب ان پر مصیبت آتی تو کس مسئلے میں وہ قرآن کے پاس جاتے ہیں کہ قرآن تو اللہ کرام ہے، ہمارے مسئلے کھول کر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے۔ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اب میں آپ بتاتا ہوں، میں سب آیتیں نہیں پڑھوں گا، وقت کم ہے، اور ابھی بھی مجھے موضوع دیا گیا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ تم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کوئی یا تم خود آخرت میں جنت کے مستحق ہو یا جہنم میں جاؤ گے، تو یہ دیکھ لو کہ جو جہنم کا مستحق ہوتا ہے، ہم وارننگ اور تنبیہ کے طور کے اوپر اس کو دنیا میں کچھ عذاب ہیں جس میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو اگر ان عذابوں میں ہم مبتلا ہوں اور ہم دیکھ رہے ہوں کہ اس مصیبت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، تو ہم کو کیا حق ہے یہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہو رہے ہمارا انتظار کریں گے؟ دیکھیے، پہلا عذاب جو اللہ نازل کرتا ہے ہر اس قوم پر کہ جو اتنے گناہ کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لیتی ہے، وہ پہلا گناہ کیا ہے؟ وہ ہے غربت، وہ ہے غربت۔ دوسرا گناہ کیا ہے؟ ذلت۔ قرآن میں ہے، قرآن مجید میں جو میری اور آپ کی کتاب ہے، وہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ ایک قوم بنی اسرائیل کا ذکر ہے کہ جب اس نے حد سے زیادہ گناہ گار ہوئے وہ، اور ہم نے جہنم ان کے لیے مستحق قرار دے دیا ان کو، دنیا میں کیا ہوا؟ ہم نے ان پر دو مارے ماری، ایک غربت، مسکنہ کسے کہتے ہیں؟ غربت کو۔ ذلت کسے کہتے ہیں؟ ذلت کو۔ آج مسلمان کسی فرقے سے تعلق ہے، واللہ وہ میری جان اور روح ہے، بھائی نہیں ہے۔ مجھے خدا کے لیے بتائیں کون سا مسلمان ہے دنیا میں جو اس وقت غربت کا شکار نہیں ہے قوم کی حیثیت سے، اور کون سا مسلمانوں کا فرقہ وہ جو ذلت اور رسوائی کا شکار نہیں ہے؟ تو ہم اگر خود اپنے کو دیکھیں تو ہم آنکھ کھول کر دیکھیں تو ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم چھوٹے عذاب کے زد میں آ چکے ہیں۔ تو جب آپ چھوٹے عذاب کی زد میں آ چکے ہیں تو خدا کے لیے توبہ کیجئے، استغفار کیجئے، غرور اور تکبر اور ناز نہ کیجئے کہ ہم جنت کے مستحق ہیں، باقی جتنے فرقے ہیں وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ دوسری علامت جو قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ او یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ بھائی سنی شیعہ بھریا سب ہماری جان و روح ہیں۔ ہم بحیثیت واللہ ایک مسلمان کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی فرقے کی حیثیت سے بات نہیں کر رہے ہیں، ہم تو سب سے پہلے اپنوں کہہ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب ہم کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں اور اپنی حکمت عملی کے طور پر اس کو دنیا میں مبتلا کرتے ہیں عذاب، اپنے چھوٹے عذاب میں کہ اس کی آنکھیں کھل جائیں، وہ عذاب کیا ہوتا ہے؟ وہ عذاب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہم مختلف گروپ بنا دیتے ہیں، مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دیتے ہیں، اور پھر ہماری مشیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ٹکڑیاں آپس میں ایک دوسرے کو ماریں، کاٹیں اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنائیں۔ کیا آج مسلمانوں میں یہ نہیں ہو رہا ہے؟ میں آپ کو قسم دیتا ہوں آپ کے دین کی، آپ سنی ہو یا شیعہ ہوں یا دیوبند، میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے، کیا مسلمان اس عذاب کا شکار نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں، مسلمان اس کا شکار ہے؟ شیعوں کو کس طرح مارا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہت سے سنی حضرات کہتے ہیں کہ شیعہ سنیوں کو ماریں، بھائی صحیح ہوگا، تو یہ ہم تو یہاں اصول کی بات کر رہے ہیں، شیعہ سنی کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ ہر فرقہ دوسرے فرقے کی جان لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا ہے، دوسرے کو تکلیف دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے، خون بہا رہا ہے کہ نہیں بہا رہا ہے، اور اس کے بعد اینڈ رہا ہے کہ جنت میں ہو رہے ہمارا۔ آج تم عذاب الہی مبتلا ہو۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ یجعلکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض، یہ اللہ کا عذاب ہے کہ تم کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ دے اور اس کے بعد ایک کو دوسرے سے پٹوائے، یہ اس کی مصلحت ہے۔ تو تین علامتیں ہیں، میں نے بات کو مختصر کر رہا ہوں، جس کو اللہ نے اس دنیا کا عذاب قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اس عذاب میں اگر تم مبتلا ہو تو سمجھ لو کہ یہ ہمارا عذاب ہے تمہارے اوپر دنیا میں، اور یہ اس لیے ہے کہ تم آخرت کے عذاب کے مستحق ہو۔ ہم وارن کرنا ہے تم کو، توبہ کرو، استغفار کرو، اپنے کو بدلو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر اللہ کے نام پر سارے مسلمانوں سے، چاہے وہ شیعہ ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ سب ہمارے بھائی ہیں، سب ہماری جان و روح ہیں، سارے جھگڑوں کی جڑ ایک بات ہے۔ آپ آج سے شیعہ ہوں یا سنی سب مل کر یہ طے کر لیں کہ وہ اپنے فرقے کے ملا کی بات نہیں مانیں گے، مولا کی بات مانیں گے۔ سب سے پہلے وہ قرآن میں دیکھیں گے کہ ہمارا مولا کیا کہتا ہے، ملا کو نہ دیکھیے۔ ملا کو علامہ اقبال نے پہچانا تھا، کار ملا فی سبیل اللہ فساد، یہ جاہل ملا۔ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں تو خود ہی مقلد آیت اللہ سستانی، آپ دیکھیے عالم کی بات، آپ دیکھیے، واللہ اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، سنی علماء ان کی بھی اس طرح سے قدر کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں دو سب سے بڑے علماء گزرے ہیں، ایک آیت اللہ خمینی جو انقلاب ایران لے کر آئے، جو سچا عالم ہوتا ہے
وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بادشاہ میرے مسلک کا ہے کہ نہیں، وہ یہ دیکھتا ہے ظالم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ایک شیعہ عالم ہے تو اس کا یہ کام نہیں کہ وہ دیکھے کہ جو تخت حکومت بیٹھا ہے وہ سنی ہے کہ شیعہ ہے کہ دیوبندی ہے کہ بریلوی، کیا وہ یہ نہیں دیکھے؟ وہ یہ دیکھے گا جو بھی تخت حکومت بیٹھا ہے وہ ظالم تو نہیں ہے۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ ایک سچا عالم، جو سچا عالم ہوگا، اللہ یقار ولا قزت ظالم ولا صغب مظلوم، مولا فرماتے ہیں کہ جو آدمی سچا عالم ہوتا ہے اس سے اللہ یہ عہد لے لیتا ہے کہ وہ سب کچھ سہن کرے گا، سب کچھ برداشت کرے گا، لیکن ظلم کو برداشت نہیں کرے گا۔ تو جو سچا عالم ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی فرقے سے ہو، وہ سب سے پہلے ظالم کا تختہ پلٹتا ہے۔ آیت اللہ خمینی سچے مسلمان تھے، شیعہ و سنی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جو ایران کا بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ خود اپنے کو بھی شیعہ کہتا تھا، شیعہ تھا لیکن کم وقت ظالم تھا، بے گناہوں کو مارتا تھا، بے گناہوں کو قتل کرتا تھا۔ تو آیت اللہ خمینی نے یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ ہے، دیکھا ظالم ہے، اس کا تختہ پلٹ دیا۔ اس کا تختہ پلٹا جس کا سرپرست امریکہ تھا۔ مگر جب انسان حق کا پرچم لے کر اٹھتا ہے تو اللہ کی طاقت اس کی مدد کرتی ہے، پھر نہ امریکہ خوش رہ جاتا ہے نہ یورپ خوش رہتا ہے۔ تختہ پلٹ دیا گیا۔ اب انہوں نے کیا لائن دی ہم کو؟ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک سچا عالم وہ ہوتا ہے جو لڑانے والا نہیں ہوتا، ملانے والا ہوتا ہے۔ میں سنی بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں، ان کو بہت غلط فہمیاں ہیں۔ ہمارے اس عالم نے ہم کو یہ حکم دیا کہ کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، کسی شیعہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ سنیوں کے معتقدات، یہ ان کے الفاظ جو بتا رہا ہوں، یا ان کی ذوات مقدسہ یا ان کے مقدسات کے خلاف کبھی بھی کوئی توہین آمیز جملہ اختیار کرے۔ تو جو سچا شیعہ ہوگا وہ ہمیشہ اپنی زبان کو منہ کے اندر رکھے گا بند، دوسرے کے خلاف کبھی ہتک آمیز یا توہین آمیز جملے استعمال نہیں کرے گا۔ لیکن شیعوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، لیکن ان کا اوریجنل شیعہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کے چہرے کے اوپر شیعت کی نقاب پڑی ہے لیکن ان کا دل شیعہ نہیں ہے۔ وہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، بہکائے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ آیت اللہ خمینی کا یہ فتویٰ تو انہوں نے بتایا۔ اور ابھی میں آیت اللہ سستانی کے پاس، جو اس وقت سب سے بڑا مرجع ہیں، میں گیا تھا۔ دیکھیے سنی بھائیوں سے میں کہوں گا، آپ سنی شیعہ نہ دیکھیے، لا تنظر الی من قال وانظر الی ما قال، یہ حدیث رسول ہے۔ یہ نہ دیکھو کس نے کہا، یہ دیکھو کیا کہا۔ آپ یہ نہ دیکھیے کہ وہ شیعہ عالم ہے، یہ دیکھیے کہ ایک شیعہ عالم جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ غلط ہے تو اس کو پھینک دیا اٹھا کے، صحیح ہے تو اس کو قبول کر لیے، چاہے شیعہ نے کہی چاہے سنی نے کہی۔ مجھ سے خاص طور پر انہیں وصیت کی اور تاکید فرمائی کہ تم جہاں جہاں جاؤ، تمہارے 2 مشن ہیں۔ پہلا مشن یہ ہے کہ ہر قیمت پر شیعہ اور سنی اتحاد قائم کرو۔ تو میں نے کہا کہ میں تو پہلے ہی سے اس مشن پر لگا ہوں، میں ساری باتیں اپنے سنی بھائیوں کے لیے کیا کرتا ہوں، صرف سنی بھائیوں سے 2-3 بتایا۔ میں نے کہا سن کر لے، یہی تمہاری غلطی۔ میں نے کہا میری کیا غلطی؟ کہا سنیوں کو بھائی نہ کہو۔ اب میں گھبرایا کہ سنیوں کو بھائی نہ کہو تو پھر حضور کیا کہوں؟ انہوں نے کہا سنیوں کو اپنا بھائی نہ کہو، اپنی جان کہو، اپنی روح کہو، اپنی آتما کہو، ان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرو، ان کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے محنت کرو۔ آپ بتائیے کہ اگر تمام شیعہ اس میسیج پر، اس سندیش پر عمل کرنا شروع کر دیں تو پھر سنیوں سے پیار کریں گے یا لڑیں گے؟ جو کسی کے مسئلے حل کرتا ہے اس سے آدمی پھر لڑتا نہیں، اس سے عزت محبت۔ تو ہم تو محبت کا پیغام لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہا اور کیا؟ لیکن یہ ایک ویژنری عالم ہے، ایک 90 سال کا بوڑھا، اتنی بڑی سفید داڑھی اس کی امامہ باندھے، وہ یہ کہہ رہا ہے کلبے سال سے تمہارا دوسرا مشن یہ ہے کہ مسلمانوں کو جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھارے اس میں نکالو۔ جہالت ساری مصیبتوں کی جگہ۔ میں نے پوچھا جہالت سے کیا مراد ہے آپ کا؟ دینی جہالت نہیں، یہاں پر اس وقت میں دینی جہالت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ مدرسے بہت ہیں، علماء بہت ہیں، مولوی بہت ہیں، لیکن مسلمانوں کو اور خاص طور پر شیعوں کو تم ماڈرن ایجوکیشن کی طرف راغب کرو، ان کو ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کر آؤ، اس لیے کہ ماڈرن ایجوکیشن جب تک مسلمانوں میں پھیل نہیں جائے گی، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ خالی پڑھیں نہیں بلکہ ایجوکیشن میں ایکسل کریں، سب سے آگے نکل جائیں، تب ان کے مسئلے حل ہوں گے۔ تو جس قوم نے بھی ایجوکیشن کو پکڑ لیا بھائی، وہ چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اثنا عشری شیعہ ہو، اس کو عزت مل کر رہی، اس کے مسئلے حل ہوئے۔ اور جنہوں نے ملاؤں کی باتیں مانی وہ آج بھی پریشانی میں ہیں، اور خدا نخواستہ آخرت میں بھی پریشانی میں رہیں گے۔ جب میں یہاں ملا کا لفظ استعمال کر رہا ہوں تو بینی بین اللہ سنی مراد نہیں ہے۔ ملا ایک الگ کیٹیگری ہے، جس کی تھنکنگ منفی ہو، جو نگیٹو سوچتا ہو، جو نفس پرست ہو، جو مسلمانوں کو لڑانا چاہتا ہو وہ ملا ہے۔ جو مسلمانوں کو سینے سے لگانا چاہے، مسلمانوں کے مسئلے حل کرنا چاہے، ان کی ہدایت کرے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ عالم دین ہے، چاہے وہ شیعہ ہو اور وہ سنی ہو۔
تو اس رمضان مبارک کے موقع پر میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں اگر انہوں نے صرف ایک بات کی ٹریننگ حاصل کر لی کہ ہمیں دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا ہے، ایک دوسرے کی مشکلیں حل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں کہ اسلام تمہارے لیے مشکلیں پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، مشکلیں حل کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو سچا مسلمان، چاہے اس کا فرقہ کوئی بھی ہو، اگر دوسرے مسلمان بھائیوں کی مشکلیں حل کر رہا ہے تو وہ سچا مسلمان ہے، اور اگر مشکلیں پیدا کر رہا ہے ان کے لیے تو پھر وہ سب کچھ ہے لیکن سچا مسلمان نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔